الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا گھر بنایا تو ارشاد باری تعالی ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے خلیل، لوگوں میں ایک اعلان کر دیجئے، اذان دے دیجئے۔ اعلان کرنا آپ کا کام اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو جتنی ارواح نے اس پر جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو دنیا میں اتنی مرتبہ اس گھر کا دیدار نصیب ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہم عاجز مسکینوں پر بھی مہربانی فرما دی اور ہمیں بھی یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ لہذا دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو اور بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھولیں گے اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ جو بھی اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بھر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں آنا آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ سجدوں کی سرزمین ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف سب کا آنا ہوا۔ یہاں پر تو حج کے دنوں میں قدم قدم پہ سجدے ہوتے ہیں۔ آج ہم جن راستوں پہ چل کے جاتے ہیں ان راستوں پہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سجدوں کی سرزمین ہے۔ معلوم نہیں جہاں ہمارا پاؤں پڑ رہا ہے وہاں کس اللہ والے نے اپنی پیشانی ٹیکی ہوئی ہو۔ اس لیے دل چاہتا ہے کہ یہاں تو انسان قدم بھی آہستہ رکھے تاکہ زمین کے اوپر بھی سختی سے پاؤں نہ پڑے۔ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کی تجلیات کا نمونہ ہے، مظہر ہے، اس کا اپنا ایک جمال ہے۔ اب دیکھنے میں تو اس کو کالے غلاف میں لپیٹ دیا گیا، پتھر استعمال ہوا تو وہ بھی کالا۔ تو کئی مرتبہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے کہ آخر کالا لباس کیوں پسند کیا گیا؟ تو سائنس پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں کہ جو لائٹ ہے اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کچھ رنگوں کو جذب کر لے اور کچھ کو واپس بھیجے، ریفلیکٹ کر دے تو وہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ سفید کپڑا ساری لائٹ کو واپس بھیجتا ہے تو ہمیں سفید نظر آتا ہے،
اور سیاہ کپڑا سارے کے سارے رنگوں کو جذب کرتا ہے۔ لہذا یہ جو کالا غلاف ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو تجلیات اس پر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جذب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر اتنی استعداد رکھی ہے، آنے والے اب یہاں سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پاتے ہیں۔ جیسے ایک سبیل لگی ہو تو کوئی اپنا گلاس بھر لیتا ہے، کوئی اپنی بوتل بھر لیتا ہے اور کوئی اپنی مشک بھر لیتا ہے، کوئی فقط ایک پیالہ پانی پی لیتا ہے۔ آنے والوں کی مثال یہی، ایک ہی سبیل اور چشمہ ہے اللہ رب العزت کی تجلیات کا، مگر پینے والوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے، لہذا ان کو اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنی کوشش کے مطابق یہاں سے حصہ ملتا ہے۔ ایک ہی جیسے دن گزارتے ہیں، جو جتنی تڑپ اور محبت سے گزارتا ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ ملتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے گناہوں کو لے کے یہاں آئے، مگر 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی تقوی بھری زندگیوں کو لے کر آئے، تہجدوں کی عبادتوں کو لے کر آئے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو لے کر آئے، پاک دامنی بھری زندگیاں لے کر آئے، عفیف نگاہیں لے کر یہاں آئے۔ اب ان لوگوں کو یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اور انعام ملتا ہے۔ کیا کیا محبت ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملتزم کے سامنے یہ عاجز کھڑا تھا، آگے لوگ تھے جو لپٹے ہوئے تھے، اور میں دعائیں بھی مانگ رہا تھا اور انتظار بھی کر رہا تھا کہ جگہ خالی ہو تو آگے جانا نصیب ہو۔ پیچھے مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی، اتنی زیادہ کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا کہ کون اتنا تڑپ کے رو رہا ہے۔ جب میں نے ذرا ایسے پیچھے نگاہ کی تو عرب ملک کی کوئی عورت وہ پیچھے زاروں قطار کھڑی رو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ آگے بڑھے۔ اس انداز کو دیکھ کر میں نے اس کو جگہ دے دی اور وہ آگے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو آگے بندے کھڑے تھے 2-3 ملتزم سے، وہ ایک ہی وقت میں سب ہٹے۔ اب ملتزم کے سامنے وہ عورت ہے، ادھر شرطہ پولیس نے بھی اسے دیکھ لیا، تو شرطہ اسے کہتا ہے کہ رخ کہ جاؤ یہاں سے۔ تو اس عورت نے اس پولیس والے کو دیکھ کر کہا کہ مجھے مت روکو، لیس ھذا بیت ابی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، یہ میرے پروردگار کا گھر ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ جو عورت ملتزم سے لپٹی اور جس طرح دھاڑے مار کے روئی، میں حسرت ہی کرتا رہ گیا کہ کاش میرے دل میں بھی ایسی تڑپ موجود ہوتی۔ تو سب لوگ وقت تو ایک ہی جیسا گزارتے ہیں، مگر کوئی اس وقت کو تانبا بنا لیتا ہے، کوئی اس وقت کو چاندی بنا لیتا ہے، اور کوئی اس وقت کو سونا بنا لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سونے، چاندی اور پیتل کے ریٹ میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، بزرگوں میں سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے موقع پر یہاں آئے اور حرم مکہ میں صرف 12 دن رہے، یعنی ایام حج، اور تھوڑا اس کے بعد جو طواف زیارت وغیرہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کل 12 دن یہاں رہے، اور 12 دن میں ان سے یہ کرامت صادر ہوئی کہ نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ پیا، نہ پیشاب، نہ پاخانہ۔
نہ کوئی چیز اندر گئی نہ کوئی چیز باہر نکلی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آج 12واں دن ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمانے لگے کہ میں کالا کتا اس پاک دیس کو آ کر کیسے ناپاک کر دوں؟ میں کالا کتا اس پاک دیس کو آ کر میں کیسے ناپاک کر دوں؟ چنانچہ اس ڈر سے کچھ نہ کھایا کہ کہیں مجھے حاجت نہ محسوس ہو اور اس مقدس سرزمین میں میری وجہ سے نجاست نہ پھیلے۔ یہ ان کی کرامت تھی، مگر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے ادب اور کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے بندے یہاں آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر بیت اللہ شریف پر سفر کر کے آتے تھے اور اس سفر میں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت توبہ کر لیا کرتے تھے، ہزاروں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ اور آج ہم اس سفر پر آتے ہیں اور زندگی بدل کے واپس نہیں جاتے الا ماشاء اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان 15 دنوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب عرف میں یہ بات کر دی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوتی ہے، وہ جی 40 سال میں کبھی بھی نہیں سوئے، کبھی بھی ان کو وضو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ تو بھائی عرف میں جو بات کی جاتی ہے اس میں للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مدرسے کے استاد تھے، پہلے پڑھتے رہے پھر ساری عمر پڑھاتے رہے، فوت ہو گئے تو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جی انہوں نے تو ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں لگا دی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کبھی جمعے کی چھٹی بھی نہ ہوئی، کبھی بیماری کی چھٹی بھی نہ کی؟ مقصد یہ ہے کہ ان کا زندگی بھر کا معمول یہ رہا، ترتیب یہ رہی۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 40 سال کی ترتیب یہی ہے، اور یہ چیز قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اچھا دیکھیں، ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں جو کلام خداوندی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس ملکہ کو ہر چیز ملی تھی۔ اب کوئی صاحب اگر پوچھیں کہ جی آج کے دور کی آئس کریم کو کھاتی تھی، ایئر کنڈیشنر اس کے پاس موجود تھے، رولز رائس کی گاڑی میں وہ سفر کرتی تھی، اس لیے کہ کلی شیء، کل کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کو کہیں گے کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، اس لیے کہ عرف میں بادشاہوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس ملکہ کے پاس وہ سب کچھ موجود تھا۔ اس کو کہا گیا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو لفظ تو کل کا استعمال ہوا۔ اسی طرح تورات کے بارے میں آتا ہے تفصیلا لکل شیء۔ اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے جی کہ کیا تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے تو چینی کے کارخانے بنانے کی تفصیل ہے، اس کو کہیں گے پاگل انسان، انسان کی راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے
جس بھی بات کی ضرورت ہے ہر اس اصول کی تفصیل اللہ نے اس میں بتا دی. تو لفظ تقل کا استعمال ہوا مگر عرف کو دیکھا جاتا ہے. تو اسی طرح جب کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب کئی خشک کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی. چلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل پیش کرتے ہیں کہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اب اگر کوئی ان الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو وہ کہے گا جی کہ بیٹے تو تھے عبداللہ کے، تو عبد المطلب کا نام کیوں لیا؟ تو اس کو کہیں گے کہ اگرچہ بیٹے تھے عبداللہ کے مگر دادا کا نام عرف میں لے لیا جاتا ہے اور وہی نبی الاسلام نے لیا. تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال کی زندگی کا یہ معمول رہا. چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہمسائے میں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ چھت پہ سوتا تھا. اس نے اپنے والد سے سوال پوچھا کہ ابو وہ جو ساتھ والے مکان پہ رات کو ہمیں ایک ستون نظر آتا تھا، مینارہ سا نظر آتا تھا، وہ اب نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ وہ گر گیا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹے وہ مینارہ نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھے جو ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، اب تم اس مینارے کو یہاں نہیں دیکھو گے. اتنی عبادت جنہوں نے کی، جب وہ حرم کی زیارت کے لیے یہاں آئے تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن مجید پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور جیسے تیری معرفت کو پانا چاہیے تھا اللہ ہم نہیں پا سکے. اب سوچئے اگر وہ اکابرین اتنا کر کے بھی اللہ سے معافیاں مانگتے تھے تو ہم نے کیا تیر مار لیے گئے، ہم نے کیا بڑی باتیں کر لی. لیکن اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز کو دیکھیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ دل میں توقعات رکھتا ہے کہ جو حسن بصری کی کیفیات یہاں آ کر ہوتی تھی وہی ہماری بھی ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، بس یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں حاضری کی توفیق مل گئی. اس بات کو تھوڑا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر مرد بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اور عورتیں بھی یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ جی ہم وہ جو کیفیات بزرگوں کی تھیں ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی. تو بھائی آئینہ اگر میلا ہوگا تو اس میں تصویر صاف تو نظر نہیں نہ آ سکتی. آئینے دل کو صاف کر لیجئے، ان تجلیات کا عکس آپ کو اس آئینے میں صاف نظر آئے گا. اب یہاں پر آپ کو ایک اصول کی بات سمجھاتے ہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ انسان گھر میں رہ کر جیسا کام کرتا ہے یہاں آ کر اس کو اسی کے مطابق اجر ملتا ہے. گھر میں رہ کر کام اور حرم میں آ کر انعام. ذرا توجہ فرمائیے کہ گھر میں رہ کر کام اور حرم میں آ کر انعام. اب ایک مثال سن لیجئے. اگر کچھ بندے نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہو تو آپ دیکھیں گی کہ کبھی وہ دوڑتا ہے، کبھی وہ وزن اٹھاتا ہے، مختلف ایکسرسائز کرتا ہے، اور کبھی وہ چمڑے کے بنے ہوئے ایک تکیے کو مکے مارتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے
تاکہ جب یہ بندہ رنگ کے اندر اترے تو یہ پھر اپنے مقابلے کو جیت سکے، انعام پا سکے۔ تو رنگ سے باہر اس کا کام ہوتا ہے، پھر رنگ کے اندر جا کر اس کا انعام ہوتا ہے۔ اور جو بندہ باہر سویا رہے کہ جی مقابلے کے وقت دیکھی جائے گی، تو وہ تو جیسے ہی رنگ میں اترے گا دوسرے کا ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، نیچے زمین پہ پڑا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے گھروں میں اتباع سنت کی زندگی گزارتے ہیں، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ کام میں لگنے والے لوگ ہیں۔ جب یہ کام کرنے والے حرم میں آتے ہیں تو یہاں ان کے لیے انعام ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان کے قیاس نہ کریں کہ ہمیں وہ کیفیتیں مل جانی چاہیے، نہیں، ہمارا تو معاملہ بہت ابتدا کا ہے، ہم مبتدی لوگ ہیں۔ اور مبتدی کے لیے تو اگر آقا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر جوتوں میں بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہونا اور وہ نوکر چاہے کہ میں آقا کی مجلس میں جاؤں تو وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ میں آقا کے پاس جا کر مسند پہ بیٹھوں گا، نہیں، وہ تو ڈرتا ڈرتا جاتا ہے اور جوتوں میں ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آقا کی نظر پڑ جائے، اور اگر وہ مجھے دیکھ کے ناراض نہیں ہوتے تو بس یہی کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ حرم میں داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے۔ ہم اس دربار میں داخل ہو رہے ہیں جس کے حکموں کو ہم توڑتے پھرے، جس کے حکموں کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کیے رکھا، جس کے محبوب کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے پھرے۔ ہم وہ مجرم ہیں اور آج اس دربار میں آنا چاہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے وقت اگر جوتوں میں بھی بیٹھنا برداشت کر لیا گیا تو یہی کافی ہے ہمارے۔ وہ غلام یہ نہیں سوچتا کہ مجھے آقا بلائے گا اور اپنے پاس کسی مسند پر بٹھائے گا، نہیں، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو قریبی دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہوتا ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ بلا کے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ لہذا یہ قیاس مت کریں کہ جو بزرگوں کی کیفیات یہاں بتائی گئی وہ ہم میں سے ہر بندے کی کیفیت ہو جائے گی۔ تو اگر وہ کیفیت نہیں ہوگی تو پھر ہونی کیا چاہیے؟ آخر یہ بات بھی تو سمجھ میں آئے نا کہ بھائی ہم یہاں جو آئے تو ہم یہاں کیا دیکھیں؟ تو دیکھیں یہ کہ ہمارے اندر سے غیر کی محبت ختم ہوئی یا نہیں، نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد کیا یا نہیں۔ اگر کر لیا تو آنا قبول، اور اگر دل کی حالت وہی ہے جو گھر میں تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پریشان ہونے والی بات ہے۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ اگر یہاں آ کر بھی ہمارے دل سے غیر نہ نکلا تو پھر یہ غیر کب نکلے گا؟ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ساری شیطانی شہوانی محبتوں سے سچی توبہ کر کے ایک اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ فقط تمناؤں سے کام نہیں بننا،
کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی ہم یہاں عمرے پہ آئے ہیں، اب ہمیں بھی کوئی تجلیات نظر آئیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیات نظر آئیں گی. نہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. غور کریں کہ کہیں دل کی دھرتی بنجر نہ ہو، کہیں پتھر نہ بنا ہوا ہو دل. اگر دھرتی بنجر ہوئی، دل پتھر ہوا، تو رحمتوں کی برسات جہاں برس رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں وہ کچھ نہیں ملے گا جو ہم دل میں توقعات کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہاں پر جو تھوڑا سا وقت رہ گیا وہ بہت ہی زیادہ فکر مندی سے گزارنے کی ضرورت ہے. تھوڑا وقت رہ گیا، اور یہ بھی حرم میں بیٹھے ہوئے نیک لوگ کا مجمع ہوتا ہے جو عمرے کے لیے آتے ہیں، تو ہم یہاں پر اس مجمع کی برکت میں خوب دعائیں مانگ لیا کریں. طواف والوں کے ساتھ شامل ہو کے خوب دعا مانگ لیا کریں گے. وقت گزرتا جا رہا ہے، معلوم نہیں پھر کس کو یہ موقع نصیب ہوگا، کس کو نصیب نہیں ہوگا. درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو. دل کی دوا لے لیجئے. ایسا نہ ہو کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے واپسی کا سفر شروع ہو جائے اور ہمیں درد دل کی پڑیا بھی نہ ملی ہو. اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے اور خوب اچھا یہاں وقت گزاریے. اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ آنے سے پہلے بھی تیاری کی جاتی ہے. اب احساس ہو گیا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری گھر میں کرنی ہوتی ہے. ہم اس نیت سے واپس جائیں کہ اے اللہ ہم گھروں کو جا رہے ہیں، وہاں جا کر نیکی تقوی کی زندگی گزاریں گے، تیاری کریں گے، کام کریں گے، اور پھر یہاں واپس آ کر آپ سے انعام پائیں گے. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے. اگر ہم نے محنت کی ہوتی تو ہم نے جو احرام باندھا تھا، تو احرام باندھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں آ جاتی. ایک نقطے کی بات جو سمجھنی چاہیے کہ اکثر جوانوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی کیسے پتہ چلے کہ ہمارا یہ سفر قبول. تو اس کی یہ پہچان ہے کہ آپ کو کوئی آنکھوں سے نور نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کے گلے میں ہار نہیں ڈالا جائے گا. پہچان سفر کے قبول ہونے کی یہ کہ ہم نے اس سفر کو کتنے اچھے اعمال کے ذریعے سے آباد کیا ہے. اگر یہاں قیام کے دوران ہم تلاوت بھی کرتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، راتیں بھی حرم میں گزری اور خوب جی بھر کے دعائیں بھی مانگتے رہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ سفر قبول ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، اگر تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہے تو اس بات پر غور کر کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے. اگر تجھے اس نے نیکیوں میں مصروف کر رکھا ہے،
دین کے کام میں لگا رکھا ہے، اقامت دین کی کوششوں میں لگا رکھا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ بلند ہے۔ اور اگر اس نے تجھے دنیا کے پیچھے بھگا رکھا ہے، دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے، تو یہ اس بات کی دلیل کہ ابھی تمہیں بہت کام کرنا باقی ہے۔ اب اگر اس اصول کو ہم سامنے رکھیں تو ہماری اب پہچان یہ ہوگی کہ اگر یہاں آ کر ہمارا وقت حرم میں زیادہ گزرا تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مارکیٹ اور بازاروں کی دکانوں پہ زیادہ گزرا تو استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہماری نگاہیں بیت اللہ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی رہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر دکانوں پہ نئی سے نئی چیزیں دیکھ کے، کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن دیکھ کے حسرت ہی بڑھتی گئی، یہ خریدوں یہ خریدوں، تو پھر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں قبولیت دعا کے مقامات پر عبادت کی توفیق مل گئی تو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر بازار کی ہر دکان پر جہاں جانا ہوتا ہے ہم پہنچ گئے اور اعمال رہ گئے تو پھر ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ تو نظر اس پر رکھیں کہ ہمارا ٹائم گزرا کیسے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں آ کے ہدیے تحفے نہیں خریدنے ہوتے، وہ بھی سنت عمل ہے، خریدنے چاہیے، مگر ہر کام کا ایک تناسب ہوتا ہے۔ حرم کے اندر وقت کا گزرنا اصل ہے، اور یہاں سے تحفے تحائف لے کے جانا یہ اس کی فرع ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے اس میں کوئی کمی کوتاہی رہی تو جو وقت باقی ہے اب اس کو کما لیجئے۔ امتحان دینے والا بچہ جب دیکھتا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا اور سوال زیادہ ہیں تو وہ جلدی جلدی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بھی یہ جو چند گھنٹے باقی رہ گئے اس میں جلدی جلدی سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ ایسے بھی ہمارے گروپ میں لوگ ہیں کہ جن کو بار بار ملتزم پہ حاضری نصیب ہوئی، ایسے بھی ہیں جن کی راتیں پوری کی پوری حرم میں جاگتے گزر گئیں، طواف کرتے ہوئے کسی کے پاؤں میں چھالے پڑے، کسی کی آنکھیں رو رو کے سوج گئیں، مختلف انداز سے وقت گزارا، کسی نے 50 طواف کیے، کسی نے 40 طواف کیے، کسی نے 2 قرآن مجید پڑھے، کسی نے 3 قرآن مجید مکمل کیے۔ سبحان اللہ، ہر ایک نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ ظاہرہ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارے اس گروپ اور جماعت کے دوست احباب خوب کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی، عورتوں نے بھی خوب کوشش کی، لیکن شاید جس تیز رفتاری سے ہمیں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے تھا ہم وہ رفتار حاصل نہ کر سکے۔ حق تو یہ تھا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ ہم آتے اور حرم میں ایسا وقت گزرتا کہ بس من صاف ہو جاتا اور اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہو جاتی۔ تاہم ہم نے قدم آگے تو بڑھائے، گو سپیڈ اتنی نہیں تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ اب جو وقت باقی رہ گیا اس میں تھوڑا سپیڈ بڑھا لیں، آج کی رات اپنے رب کو منا لیں۔ ایک کام کریں کہ تسلی کی 2 رکعت حرم میں ضرور پڑھتے جائیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، تسلی کی 2 رکعت حرم میں پڑھتے جائیں، جن 2 رکعت میں اللہ کے سوا کسی غیر کا خیال نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی رکعتین، جس بندے نے 2 رکعتیں اس طرح سے پڑھی کہ اس کو کسی بھی غیر کا یعنی بیرونی چیز کا خیال نہ آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ان 2 رکعتوں پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب جو وقت باقی رہ گیا اس میں تسلی کی 2 رکعت پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک بار ٹرائی کریں، نہ ملے، دوبارہ کوشش کریں، تیسری بار کوشش کریں،
پتہ نہیں 10 رکعتوں کے بعد کوئی 2 رکعت ملے یا 100 رکعت کے بعد ملے، اللہ جانے، لیکن کوشش کر لیں کہ آج کی رات میں تسلی کی 2 رکعت پڑھ جائیں، ایسی 2 رکعت کہ جس پر اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما کے آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی 2 رکعت کہ بس اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھی، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا قیام کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا قیام کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ہم بھی اسی طرح 2 رکعت پڑھیں اور ہمیں بھی اپنے محبوب حقیقی کے نقش پا کی تلاش، اسی کی محبت میں دیوانے ہو کے پڑھ رہے ہو اور ہمیں ماں سوا کا کچھ پتہ نہ ہو، ساری دنیا سے بیگانے بن جائیے اور اپنے من سے یگانہ ہو جائیے، سارے جہاں سے بے خبر، اپنے جہاں سے باخبر۔ اگر ایسے کر کے ہم نے 2 رکعت تسلی کی پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا آسان ہوگا، برکتیں سمیٹنا آسان اور ان کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام۔ ایک آخری بات یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، اب اپنے دل کی حفاظت کیجئے۔ ہمارے دل کے اس نور کو خراب کریں گے ہمارے گناہ، آنکھوں سے ہوں، زبان سے ہوں، کان سے ہوں، دل دماغ سے ہوں، شرمگاہ سے ہوں، جیسے بھی ہوں، یہ گناہ اس نور کو ختم کر دیں گے۔ لہذا پکا ارادہ کیجئے کہ ہم نے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا، اور جو نعمت اللہ نے اس سفر میں ہمارے دلوں میں عطا کی اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بس جتنے بھی لوگ یہاں آئے سفر میں، قافلے میں، سارے کے سارے اصحاب کہف تھے، اور میری حالت اصحاب کہف کے کتے کی مانند تھی۔ اور جس طرح اصحاب کہف کا ساتھ دینے سے اس کتے کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا، شاید ان نیک لوگوں کے گروہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آنے سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ رہے طلب میں سوار سب ہیں، پیادہ مثل غبار میں ہوں۔ سارے سواریوں پہ سوار ہو کے بھاگ رہے ہیں منزل کی طرف، ایک اگر پیادہ پیدل چل رہا ہوں تو وہ میں ہوں۔ رہے طلب میں سوار سب ہیں، پیادہ مثل غبار میں ہوں۔ تیرے گلستان میں گل تو سب ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ اے اللہ، یہ سارے کے سارے پھول ہیں، اور اگر ایک کوئی کانٹا ہے تو اللہ وہ کانٹا میں ہوں۔ رہے طلب میں سوار سب ہیں، پیادہ مثل غبار میں ہوں۔ تیرے گلستان میں گل تو سب ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی پر، بس اب تو مشغول کار میں۔ اب تک جو بیکاری کی زندگی گزاری، اے اللہ اب ہمیں کام کی زندگی عطا فرما دیجیے، اور ہم دعائیں مانگیں اور جی بھر کے دعائیں مانگیں، اور دعا یہ مانگیں کہ اے اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کے مہربانی سے، آپ کے کرم سے یہاں پہنچے اور چند دن یہاں گزارنے کا موقع ملا۔ اے اللہ اب ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مزدور خوش دل کندکار بیش، کہ جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے وہ پھر اور زیادہ بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے مولا، جو چند دن یہاں گزارے ہیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے دلوں کو خوش کر دیجئے،
تاکہ ہم آپ کے دین کے کام کو کرنے کے لیے بڑھ بڑھ کے آگے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیے کہ جب اللہ نے آپ نے اپنا گھر ایک مرتبہ دکھا دیا، اب یہاں بار بار زندگی میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ اور اے اللہ اب ہم اس در کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ اے اللہ اس چوکھٹ پہ ہم تھک تھک کے یہاں پہنچے۔ اللہ کتنی مشکلوں کے بعد ہمیں آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑنے کی توفیق ہوئی۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ اے اللہ اب اس در کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اللہ ہمیں پیچھے نہ ہٹنے دینا، ہماری حفاظت فرما لینا، اور جتنا ہمارے دل میں نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا کر دینا۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے اس سفر کو قبول کر لیجئے، اور جو وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا اللہ اس تھوڑے سے وقت کو خوب محبت اور خوب چاہت کے ساتھ، دل کی حرارت کے ساتھ یہاں اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو ہم سے غفلتیں کوتاہیاں ہوئیں اے مالک ان کو معاف فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ بجائیے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے، مالی دا کم پانی دینا۔ اے رب کریم اپنی طرف سے تو بھاگ بھاگ کے طواف دیے، اللہ تیرے سامنے اپنی پیشانیاں بھی سجدے میں جھکائے رکھی، دامن بھی پھیلا کے بیٹھے رہے، ملتزم پہ جا کے بھی لپٹتے پھرے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ جے ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے، عدل کرے تے کمب دے جاون اچیاں شاناں والے، عدل کرے تے کمب دے جاون اچیاں شاناں والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے، عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روڑ نہیں منظوری،
عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری دل روے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی تے روون دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری تے آزم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری مالی دا کم پانی دینا تے بر بر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے جینا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے روون دھوون والا یارو کدی دوزخ وچ نہ جاوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے سفر کو قبول فرما، اللہ ہماری غفلتوں سے درگزر فرما، بے ادبیوں کو معاف فرما۔ جو کچھ وقت باقی ہے اللہ اس کو آداب کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضوری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی دعائیں مانگی ہیں یا دل میں نیک مرادیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر کیا حسرت ہے؟ حسرت تو ان پہ ہوگی جو بیت اللہ میں بھی آئے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور پھر واپس جا کر جہنم میں جا گرے۔ اللہ ہم آپ کے گھر سے نکل کے تو جہنم میں نہیں جانا چاہتے، میرے مولا کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے میرے مولا، اے میرے مولا کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اللہ بخشش فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جو نیک مرادیں دلوں میں ہیں سب کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔